السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسرونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو رسول تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے لیے معلم بن کر تشریف لائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ معلم ہیں، اور معلم کا معنی میں نے گزشتہ بیان میں بھی بیان کیا تھا، سکھانے والا، پڑھانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے معلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم سکھا دیا، جس کو یہاں بتایا گیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ نبی تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے، جو بھی تم نہ جانتے تھے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور ابتدائے خلق سے لے کر، یعنی اللہ کی مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک، بلکہ ہر ایک کے جنت میں داخل ہونے تک اور ہر جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سارے واقعات کو آپ نے بیان کر دیا۔ کب سے لے کر؟ مخلوق کی ابتدا سے لے کر، اور ما سوا اللہ کے سب مخلوق ہے۔ مخلوق یعنی پیدا کیا ہوا، تو صرف خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ساری کائنات اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی لیے اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ اور مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طرح 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تو چند ہی مخلوقات ہیں، ان سب کا اللہ خالق ہے، ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، عرش و کرسی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائے خلق سے، مطلب جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوق کا معنی آپ سمجھ لیے کہ کتنا وسیع ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اس کی ابتدا سے ہر ایک کے جنت میں داخل ہونے تک، اور جو جہنمی ہیں اس کے جہنم میں داخل ہونے تک سارے حالات کو بیان کر دیا ایک ہی مجلس میں۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ ہمارے اور آپ کے حالات بھی اس میں آئے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے حالات اس میں آئے، دنیا کیا ترقی کرے گی، کہاں پہنچے گی، یہ سارے حالات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ لیکن فرماتے نسی من نسیہ وحفظ من حفظہ، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا، اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا۔ اور پھر بعض چیزیں بعض کو یاد رہی اور بعض چیزیں بھلا دی گئی۔ اب جو ہم قیامت تک کے کچھ حالات سنتے ہیں تو یہ انہی بعض چیزوں میں سے ہے جو صحابہ کرام نے یاد رکھا، اور یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ عز و جل کو جتنا یاد رکھوانا تھا اتنا یاد رکھا، اور جس کو بھلوا دینا تھا وہ بھلا دیا گیا۔
تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا ہے کہ آپ نے اپنی بارگاہ میں، اپنی کلاس میں، اپنے مدرسہ نبوت میں پڑھنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ لیکن یہ ہوتا ہے ایک پڑھنے پڑھانے والا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ کلاس میں استاذ جتنی باتیں بتائے، ٹیچر جتنی باتیں بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اسٹوڈنٹس وہ ساری باتیں یاد رکھ لے۔ وہ تو بہت کچھ بتاتا ہے اپنی معلومات کے مطابق، لیکن اسٹوڈنٹس اس میں سے کچھ ہی یاد رکھ پاتے ہیں اور پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کچھ بتایا، لیکن صحابہ کرام کو جتنا یاد رکھنا تھا اتنا یاد رکھا گیا، اور جتنا بھلانا تھا اتنا بھلا دیا گیا۔ تو آپ یہ ہیں معلم کائنات، ساری مخلوق کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور ساری مخلوق کو آپ نے سکھایا، آپ نے پڑھایا۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فاق النبیین فی خلق و خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ یا رسول اللہ، آپ اپنی اچھی صورت میں، اپنے حسن و جمال میں، اور اپنی اخلاق اور سیرت میں تمام نبیوں سے فائق ہیں۔ کوئی بھی نہ تو آپ کے علم میں آپ کے قریب ہو سکا ہے، نہ آپ کی سخاوت میں آپ سے قریب ہو سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معلم ہیں، یہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جن مخلوق کا تعلق علم سیکھنے سے ہے، ظاہر سی بات ہے علم وہی سیکھتا ہے جس کو سیکھنے کی قوت ہے۔ یہ مائک کہیں علم نہیں سیکھے گا، یہ میز کہیں علم نہیں سیکھے گی، بلکہ علم وہ لوگ سیکھتے ہیں جن کو اللہ نے عقل و فہم عطا فرمائی ہے، سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ کی چند ہی مخلوق ہے، تو جتنی مخلوق کو اللہ نے علم سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے معلم ہیں، ان سب کے ٹیچر ہیں، سب کو پڑھانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ حدیث پاک، حدیث نوری اس بات پر شاہد ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ علماء فرماتے ہیں تخلیق آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے میں 2000 سال باقی تھے، اس وقت بھی وہ نور، یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یسبح ذالک النور، وہ نور اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا تھا، اللہ کی پاکی کو بیان کرتا تھا۔ فَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، تو فرشتے اس نور کی تسبیح کو سن کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو اللہ کی تسبیحات سکھاتے تھے، اور جو تسبیحات نبی سکھاتے تھے وہ تسبیحات فرشتے اللہ کی بیان کرتے تھے۔ تو معلم ملائکہ، فرشتوں کے استاذ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ کب سے؟ آپ کا عرصہ تدریس لمبا ہے۔ آج ہم میں کوئی ٹیچر ہوتا ہے، اس کا جو ٹیچنگ کا دور ہوتا ہے، کسی کا 10 سال، کسی کا 20 سال، کسی کا 25، 30، 40 سال۔
اور جس کا جتنا عرصہ بڑھتا جاتا ہے اس کا تجربہ اتنا بڑھتا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ ٹیچنگ لائن میں مہارت حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سبجیکٹ میں اتنے سالوں سے مہارت حاصل کر چکا ہے، اس کو کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھانے میں مہارت ہے، لیکن یہ ایک عرصہ محدود ہے۔ ایک انسان کی عمر کے مطابق اس کا عرصہ زیادہ سے زیادہ 40-50 سال تک کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معلم بنایا ہے، وہ ٹیچر بنایا ہے کہ آپ کا عرصہ سال 2 سال 20 سال یا 50 سال نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے آپ پڑھا رہے ہیں۔ کس کو پڑھا رہے ہیں؟ فرشتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیحات کو پڑھا رہے ہیں۔ فرشتے ان کی بارگاہ میں سیکھ رہے ہیں اور ان کی بارگاہ سے فیض کو حاصل کر کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے وہ ان کی بارگاہ میں اسٹوڈنٹ اور ان کے طلبہ ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معلم بنایا، یہ آپ کے معلم ہونے کی شان ہے، اور یہ آپ کے معلم ہونے کا عرصہ ہے، یہ وقت ہے کہ آپ 1 2 یا 20-25 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال سے اللہ کی مخلوق کے معلم ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے، ملأ اعلیٰ یعنی قرب الہی میں رہنے والے فرشتے، کیونکہ فرشتوں کی بہت ساری تعداد ہے، زمین پر، آسمان پر، ہر آسمان پر، لیکن بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے، اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جن کو ملائکہ مقربین بھی کہا جاتا ہے، وہ فرشتے 1000 سال سے کچھ مسائل میں غور و فکر کر رہے تھے، کچھ ایسے ڈیفیکلٹ مسائل تھے ان کے سامنے جس میں وہ غور و فکر کر رہے تھے، لیکن وہ مسائل حل نہیں کر پا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ کا دیدار ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب جانتے ہو ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا کیا اور اس کے حل سکھائے، اور پھر اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو، میرا محبوب تشریف لایا ہوا ہے، لہذا جن مسائل کو تم 1000 سال سے حل نہیں کر پائے ہو ان مسائل کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دو، یہ حل کر دیں گے۔ حضرت علامہ عمر بن احمد آفندی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ملائکتی حل وجدتم حل المشکلات، اے میرے فرشتوں کیا تم نے اپنی مشکلات کا حل کرنے والا پا لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اشکالکم، اپنے جو معاملات ہیں جن میں تم 1000 سال سے غور و فکر کر رہے ہو وہ اشکال ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو فرشتوں نے وہ باتیں پیش کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کا حل ارشاد فرما دیا۔ اللہ چاہتا تو خود بھی سکھا دیتا، لیکن مقصد یہ تھا کہ معلم کائنات جن کو بنایا جا رہا ہے وہ انسان کے لیے معلم تو بعد میں بن کر جائیں گے، لیکن پہلے ان کو فرشتوں کا معلم بنایا جائے، فرشتوں کا انہیں معلم بنایا جائے، وہ فرشتوں کو سکھائیں اور فرشتے بھی ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر لیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ تدریس ہے،
یہ ان کا ٹیچنگ کا جو ہے عرصہ ہے، ہزاروں سال سے وہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی اللہ کے فرشتوں کے لیے ان معاملات میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جن معاملات کو وہ ہزاروں سال سے حل نہیں کر پائے تھے۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، یعنی آپ کب سے نبی ہوئے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا نبی و آدم بین الروح والجسد، ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، مطلب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث پاک کے تحت حدیث کی شرح کرنے والے ارشاد فرماتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو عالم ہے جہاں روحیں رہتی ہے اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام کو اپنا فیض پہنچا رہے تھے، اور تمام انبیاء کرام ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ اب وہ فیض چاہے علم کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو، اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے وہ حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے تو کہا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کہ اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو انبیاء جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ تو جس طریقے سے تمام عالم کا خدا ایک ہے، ایسے ہی تمام نبیوں کا اور تمام عالم کا نبی جو ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبوت کے اس مقام پر فائز تھے، معلم کے اس مقام پر فائز تھے کہ ہر نبی نے آپ کی بارگاہ سے علم کو حاصل کیا ہے۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ ایسے معلم کائنات ہیں، آپ کی معلمیت یہ ہے کہ اللہ کی ہر وہ مخلوق جس کو اللہ نے علم سیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ ساری مخلوق آپ کی بارگاہ سے علم کو حاصل کرتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کر لیں اب کہ جس کی شان معلمیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق کا معلم ہے، تو پھر اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس نبی کو لفظ امی کہہ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ان پڑھ تھے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ امی کا معنی ہوتا ہے بے پڑھا ہوا، مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے نہ پڑھا، بلکہ ان کا معلم صرف رب تبارک و تعالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے معلم ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، اللہ نے ان کو ہر مخلوق کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسے معلم، اور انداز تعلیم کیسا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا کے ہر شعبے والے کے لیے ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ یہی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ تم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو اور اچھے انداز میں گزارنا چاہتے ہو تو دنیا کا ہر سبجیکٹ والا، ہر شعبے والا ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کو اگر عدل اور انصاف قائم کرنا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو دیکھنا ہے۔
ماں باپ کو اگر اپنے بچوں کے درمیان بہترین تربیت کرنا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نظر آئے گا۔ ایک تاجر کو بہترین طریقے سے تجارت کرنا ہے جس سے وہ لوگوں کا بھی فائدہ کرے، اپنا بھی فائدہ کرے، تو یہ باتیں بھی میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہے۔ تو غرض کی زندگی کا ہر شعبہ بہتر بنانے کے لیے ہم ان کی ذات کو نمونہ عمل بنا سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو نمونہ عمل بنایا ہے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایسا نہیں کہ صرف وہ عرب کے لوگوں کے لیے تھے، بلکہ ہر ملک کے لیے، ہر ملک کے ہر شہر کے لیے، اور ہر شہر کے ہر انسان کے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ تو ٹیچنگ بھی ایک فن ہے، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی ایک فن ہے۔ ایک معلم، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے ٹیچر کا منصب سونپا جاتا ہے، جسے معلم بنایا جاتا ہے، عربی زبان میں ٹیچر کو معلم کہتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ کورسز ہوتے ہیں، اور ٹیچر بنانے سے پہلے اسے وہ کورس کرائے جاتے ہیں، کیونکہ ٹیچر ہی انسان کو نکھارنے والا ہوتا ہے۔ بہترین ٹیچر وہ ہے جو صرف پڑھائے نہیں بلکہ پڑھا کر جس کو اس نے پڑھایا ہے اسے وہ اپنی تربیت کا شاہکار بنا دے۔ اس لیے آج کے ماحول میں ہم نہ ایسے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں نہ ایسے ٹیچرز دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹیچرز کے مزاج بھی الگ ہیں اور اسٹوڈنٹس کے مزاج بھی الگ ہیں۔ بعض اوقات اگرچہ وہ دنیاوی علم پڑھنے والے طلبہ ہوتے، اسٹوڈنٹس ہوتے، لیکن وہ بھی اپنے ٹیچرز کا ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ کچھ الگ ہی ہے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاذ کو استاذ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو معاملہ ادھر سے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ بھی جو استاد ہے اس نے فن استاذ گری، فن ٹیچر گری اپنے طلباء پر آزمایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اس تربیت سے ناواقف ہے۔ آئیے، ایک ٹیچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا حاصل کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ نے دیکھا کہ ان کے معلم ہونے کی شان تو یہ تھی کہ وہ انسان سے افضل و اعلیٰ مخلوق، فرشتے اور انبیاء کرام کے ٹیچر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم جیسوں کا بھی ٹیچر بنایا۔ خود فرماتے انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک ہوتی ہے پڑھائی اور ایک ہوتی ہے تربیت، ایک ہوتا ہے انداز تعلیم اور ایک ہوتا ہے استاذ کا اخلاق اور کردار۔ ایک ہوتا ہے کہ استاذ اپنے طلباء کو کیسے ٹیکل کرے۔ تو تعلیم کے معاملے میں تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو تعلیم حاصل کرنے والے تھے وہ صرف قرآن اور حدیث کے محدث اور مفسر ہی نہیں بنے، بلکہ ان کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بڑے بڑے ملک کے بادشاہ بنے۔ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کوئی یونیورسٹی انہوں نے جوائن کی تھی، کہیں جا کر انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا؟ یہ وہی چبوترا تھا جس چبوترے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لاتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے۔ وہ دین بھی سیکھتے، دنیا بھی سیکھتے، اور حکومت کا نظام کیسے چلانا ہے اس نظام کو بھی سیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ سارے نظام انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 12 سال سے کچھ کم عرصہ حکومت فرمائی، آپ خلیفہ رہے،
اور بیشتر مقامات پر عدل و انصاف کو قائم کیا اور سیاست کا ایسا رنگ جمایا کہ ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ آج بڑے بڑے پڑھے لکھے سیاست کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کا نظام ان سے سنبھلتا نہیں ہے، عوام ان کے کنٹرول میں نہیں آتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت صدیق اکبر ہو، ان کا سیاست کا کنٹرول وہ کنٹرول تھا کہ ہر ان کے ماتحت رہنے والا ان کے حکم کا پابند تھا، کوئی بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا تھا، جیسا وہ حکم صادر کرتے تھے ویسا ہی حکم ہوا کرتا تھا، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام جبر نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظام اطاعت ہے۔ اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جس کو نظام اطاعت کہا جاتا ہے، اور جب بندہ اس نظام اطاعت میں ڈھل جاتا ہے تو پھر ہر چیز منوانا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ہر قسم کا علم عطا کیا، دین دنیا ساری قسم کا علم ان کو عطا کر دیا تھا، کیسے حکومت کا نظام چلانا ہے، مجرم کو سزا کیسے دینی ہے، الگ الگ کورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں الگ الگ کورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک وکیل کی حیثیت سے اگر حاصل کرنا چاہے تو وہاں ہر قسم کی باتیں بتائی جا رہی تھی، اگر کوئی طبی علاج کے بارے میں آنا چاہے تو وہ باتیں بھی اسے بتائی جا رہی تھی۔ لیکن انداز یہ تھا تعلیم کا معاملہ، لیکن انداز تعلیم کیسا تھا؟ تو تعلیم کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، لیکن انداز تعلیم ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھانے میں بہت ماہر ہے، لیکن اس کا سوبھاؤ طلبہ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رہنا سہنا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپنے استاد سے دشمنی ہو جاتی ہے، دل کے اندر ان کے کپٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے اساتذہ کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے علم تو ہے لیکن انداز تعلیم اس کے پاس نہیں ہے۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سکھاتے تھے اور انداز تعلیم کیا تھا؟ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چند دنوں مدینہ منورہ سے باہر چلا گیا، اور جب واپس آیا تو احکام اس وقت نازل ہوتے رہتے تھے، اللہ کی طرف سے قوانین آتے رہتے تھے۔ تو ایک قانون یہ تھا کہ جب میں گیا تھا اس سے پہلے نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، ضرورت کے مطابق بات چیت کر لیا کرتے تھے، کوئی آیا تو اس کے سلام کا جواب دے دیا، کسی کو چھینک آئی تو اس کے چھینک کا جواب دے دیا، کسی نے کچھ پوچھا تو اس کا جواب دے دیا گیا۔ لیکن جب میں آیا تو پھر نماز میں سلام کا جواب، چھینک کا جواب اور غرض کی ہر چیز منع کر دی گئی۔ لیکن یہ حکم نازل ہوا مجھے معلوم نہ تھا، میں آیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں، کھڑا تھا، قیام کی حالت میں تھا کہ اچانک کسی کو چھینک آئی۔ اب مجھے معلوم نہیں تھا تو میں نے زور سے یرحمک اللہ کہا، میں نے زور سے یرحمک اللہ کہا۔ اب جو میرے ارد گرد میرے ساتھی کھڑے تھے مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ عموماً مسجد میں جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، بائی چانس کسی کا فون ہی بچ جاتا ہے تو سب اس کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سب مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز میں بات کرنا منع ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کو اپنی ران پر مارا اور اشارہ کیا، تو میں سمجھ گیا شاید یہ مجھے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا۔
اب ظاہر سی بات ہے ایک انداز یہاں دیکھنے کو ملا، وہ کیا تھا کہ کسی کی غلطی پر اصلاح کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، اس کو آنکھ دکھا دی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جھڑک دیں تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے. ہم اسے ماریں تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے. ایک باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی غلطی دیکھتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ آج اس کو ایسی سزا دے دوں کہ آئندہ یہ نہ سوچے، اس کام کو کرنے کے لیے کبھی آگے بھی نہ بڑھے. ایک استاذ اپنے اسٹوڈنٹ کو اگر کسی غلطی میں دیکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو مارا جائے، اس کو ڈانٹا جائے، 4 آدمی کے سامنے اس کو شرمندہ کر دیا جائے. یہ ایک غلط رویہ ہے. سکھانے کا انداز یہ نہیں ہے. ایک آدمی اگر کسی کو مؤدب بنانا چاہتا ہے، کسی کو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو اس کا انداز یہ نہیں ہے. آج ہمارے اندر یہی انداز آ گیا ہے. ایک باپ اگر اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 آدمی کے سامنے اس کی شکایت کرے گا. ایسا بیٹا کبھی بھی باپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کی 4 آدمیوں کے سامنے بے عزتی کر رہا ہے، آگے چل کے یہی بچہ ڈھیٹ بنے گا اور 4 آدمیوں کے سامنے اپنے باپ کی بے عزتی کرے گا. ایک استاذ اگر اپنے شاگرد کو اس طریقے سے رسوا کر رہا ہے، آگے چل کر یہی ہوگا کہ وہ شاگرد بھی اپنے استاذ کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے دل میں بٹھا لے گا، ٹارگیٹ کر لے گا. تو یہ طریقہ تعلیم نہیں ہے، یہ انداز ٹیچنگ نہیں ہے. آئیے معلم کائنات کی بارگاہ میں، جن کو اللہ نے معلم ہم سے اعلیٰ مخلوق کا بنایا تھا، جو نبیوں کے معلم ہیں، فرشتوں کے معلم ہیں، لیکن ہم جیسے انسان کو بھی وہ کیسا سکھاتے ہیں. چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں نماز ختم ہوئی. اب میں تو گھبرایا ہوا تھا کہ آخرکار ایسی کیا غلطی ہو گئی، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہو چکا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں تسبیحات بیان کی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ کہ باتیں کی جاتی ہے. حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کا اثر میرے دل میں ایسا جا گزی ہوا کہ میری زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جیسا کوئی معلم ہے ہی نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی سکھانے والا ہے ہی نہیں ہے. یہ انداز تعلیم، یہ طریقہ تعلیم ہے. اگر انسان کسی کو سیکھ دینا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہوگا. بغیر نرمی کے وہ کسی کو سدھار نہیں سکتا ہے، سنوار نہیں سکتا ہے. ہر ایک کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تعلیم اسوہ حسنہ ہے. اگر وہ گھر میں بڑا وقار رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے. اور پھر یہی نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے، بلکہ ہر مخلوق کے لیے وہ معلم ہے، ہر مخلوق کے سکھانے والے ہیں. ایک اور حدیث پاک سماعت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے زمانے میں ایک قصاب نے اپنی بکری کو پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے اسے کھینچا تو بکری جیسے تیسے چھڑا کر بھاگ گئی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر بیٹھ گئی. کیونکہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کا مسیحا ان کو بنا کر بھیجا ہے. ہرنی کا بچہ اگر شکار کر کے لے جائے تو ہرنی بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے. اونٹ کو اس کا مالک اگر پریشان کرے، کام زیادہ کرائے اور چارہ کم دے تو وہ اونٹ بھی ان کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرتا ہے. حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین کے واقعات موجود ہیں. اور حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی چاہتی ہے، یہی کرتی ہے چڑیا فریاد،
ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی بھی داد، اسی در پہ آ کے شترانے ناشاد گلے رنج و عنا کرتے ہیں۔ اسی در پر آ کر ہر ایک اپنی مشقت اور اپنی تکلیف کی شکایت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ تو وہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھاگ کر گئی، بیٹھ گئی۔ اتنے میں پیچھے پیچھے قصاب بھی آ گیا، اس نے اس کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹ کر اسے لے جانے لگا۔ اس بکری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ یہاں دو غلطی ہوئی، ایک غلطی بکری کی تھی، ایک غلطی اس قصاب کی تھی۔ غلطی بکری کی کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جانوروں کو جو پیدا کیا وہ انسان کی غذا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حلال چیزوں کو پیدا کیا انسان کی غذا کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس مقصد کے خلاف جب دنیا جاتی ہے تو تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے ان جانوروں میں برکتیں بھی ہے، اور ان جانوروں کے گوشت کو کھانے میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن جن جانوروں کو حرام کر دیا ان کے گوشت کھانے میں بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ یہ انسان کے لیے فائدے ہیں الغرض۔ تو یہاں چونکہ بکری نے اپنے مالک کی اطاعت سے منہ پھیرا تھا، اس لیے آپ نے اس کو فرمایا اصبری لامر اللہ، اے بکری اللہ کے حکم پر صبر کر، چونکہ اللہ کے لیے تیرے لیے اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہی حکم ہے کہ تجھے انسان کا مطیع بنایا گیا، انسان کا فرما بردار بنایا گیا، انسان کے فائدے کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا اصبری لامر اللہ، تو اللہ کے حکم پر صبر کر، جو اللہ کا حکم تیرے لیے ہے اسی پر صبر کر۔ اور قصاب سے فرمایا، کیونکہ یہاں غلطی قصاب نے بھی کی تھی، اس سے فرمایا وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِيقًا، اے قصاب اس بکری کو نرمی کے ساتھ اس کی موت کی طرف لے جا، اس طرح گھسیٹ کر نہ لے جا کہ ایک تکلیف میں دو تکلیف نہ دے۔ اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھائی رکھی ہے، لہٰذا جب ذبح بھی کرو تو اچھائی سے ذبح کرو، کہ چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ بھوتی چھری سے اس جانور کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ یہ معلم کائنات ہیں، یہ ہر شعبے والے کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں کس طریقے سے تمہارے کام کو انجام دینا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معلم بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال جو ہم نے پیش کی، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس قسم کے کئی واقعات ہیں جہاں اللہ کے محبوب نے اللہ کے بندوں کو کس طریقے سے نرمی کے ساتھ اللہ کا راستہ دکھایا ہے۔ آپ ایسے معلم کائنات ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ محبوب تم کو وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہ تھے۔ اب غور کر لیجئے کہ جس ذات کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہو وہ ذات بھلا ان پڑھ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ذات یقیناً ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر علم والی ہے۔ خدا نے اپنے کارخانہ قدرت کے سارے خزانے ان کو عطا فرمائے، اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ